یہ اس دور کی بات ہے جب ہر طرف ہرے بھرے کھیت اور پہاڑوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نور آباد تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا مٹی کا حجرہ کھڑا تھا۔ اس حجرے میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب لوگ بابا یعقوب کے نام سے جانتے تھے۔ کوئی ان کی اصل نام یا ماضی کو نہیں جانتا تھا، مگر گاؤں کے لوگ انہیں ایک ولی اللہ سمجھتے تھے۔ بس اتنا معلوم تھا کہ ان کے چہرے سے ایسی روشنی چھلکتی ہے جیسے صبح کا سورج۔ گاؤں والے انہیں ولی اللہ مانتے، مگر بابا ہمیشہ مسکرا کر کہتے، میں صرف اللہ کا محتاج بندہ ہوں۔ ولی تو صرف وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان لے۔ چاند پور گاؤں کئی سالوں سے بارش کے انتظار میں تھا۔ کھیت خشک ہو گئے تھے، دریا سکڑ کر ایک چھوٹی ندی بن چکا تھا، لوگ بھوک سے پریشان، جانور پیاس سے نڈھال تھے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ بابا یعقوب کے پاس آئے اور عرض کیا، بابا جی، بچے بھوکے ہیں، کھیت ویران ہیں، کوئی راستہ بتائیں۔ بابا نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں عجیب اطمینان تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی رحمت کو آواز دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ آج رات سب گاؤں والے وضو کر کے مسجد کے صحن میں جمع ہوں، ہم سب مل کر سچی توبہ کریں گے، پھر بارش خود راستہ ڈھونڈ لے گی۔ رات ہوئی، چاندنی گاؤں پر پھیل گئی۔ مرد، عورتیں، بچے سب اکٹھے ہو کر بابا کے ساتھ مسجد کی طرف گئے اور نرم لہجے میں کہا، اے میرے پروردگار، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تو رحیم ہے، اپنی زمین کو اپنی رحمت سے سیراب کر دے۔ ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے، تیز ہوا چلی اور کچھ ہی لمحوں بعد بارش کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ گاؤں والے حیران رہ گئے، خشک کھیتوں میں زندگی کی خوشبو واپس آنے لگی۔ لوگ بابا کے قدموں میں گر گئے، مگر وہ صرف یہی کہتے رہے، یہ میری دعا کا اثر نہیں، یہ تمہارے رب کی سچائی کا نتیجہ ہے۔ چاند پور میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام کریم بخش تھا۔ وہ بابا کی عزت تو کرتا، مگر دل ہی دل میں شک رکھتا کہ شاید بابا کے پاس کوئی چھپا ہوا جادو ہے۔ ایک دن وہ بسط اسرار بابا کے پاس آیا اور کہا، بابا جی، اگر آپ کے پاس واقعی کوئی کرامت ہے تو میرے سونے کے سکے دگنے کر دیں، میں گاؤں کے لیے بڑا کنواں کھودوں گا۔ بابا نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اصل کرامت دل کے خزانوں میں ہے، آؤ آج کی رات تم میرے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، تمہیں سب سے بڑا خزانہ مل جائے گا۔ کریم بخش نے رات بھر بابا کے ساتھ ذکر کیا، کوئی جادو نہ دیکھا، نہ سونا دگنا ہوا، لیکن فجر کے وقت اس کے دل میں ایک عجیب روشنی جاگ اٹھی۔ وہ روتا ہوا بولا، بابا جی، میں نے آج جان لیا کہ سکون سب سے بڑی دولت ہے، دنیا کے سکے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ سالوں بعد جب بابا یعقوب کا وقت آیا تو ایک دن انہوں نے گاؤں والوں کو بلایا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو، اللہ ہمیشہ تمہارے قریب ہے، محبت، انصاف اور سچائی کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اگلی ہی صبح فجر کی اذان سے پہلے بابا جی خاموشی سے اپنے رب کے حضور چلے گئے۔ گاؤں میں عجیب خوشبو پھیل گئی، جیسے بہادر نے سب کو گلے لگا لیا ہو۔ لوگ روکتے ہوئے کہتے، یہ خوشبو بابا کی پاک روحی کی نشانی ہے۔ بابا کے جانے کے بعد بھی ان کی باتیں، ان کا نورانی چہرہ اور ان کی دعاؤں کی یاد چاند پور کے ہر دل میں زندہ رہی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل ولی وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی رکھے اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے روشن کرے، لوگوں کی خدمت کرے اور اپنی دعا سے زمین کو زندگی دے۔ کرامت دکھاوے میں نہیں بلکہ عاجزی اور عبادت میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دوستو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔